والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحزب الله. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. درود شریف دل کی گہرائیوں سے ورد کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جتنے انبیاء کرام اللہ نے بھیجے سب کو مبعوث الیہم یعنی جن کی طرف بھیجا گیا ان سب کے لیے نمونہ عمل، نمونہ اعتقاد بنایا گیا. وہ چونکہ وہ انبیاء کرام کسی خاص قوم یا خاص علاقے، خاص رقبہ ارض کے لیے آتے تھے، اس لیے قرآن مجید میں الی قومہ ان انبیاء کرام کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے فلاں نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم کی طرف. شعیب کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان سب کی آمد اسی طریقے پر ہوئی. مگر چونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اس لیے دنیا میں جتنی قومیں پیدا ہونی ہیں ساری قوموں کی طرف میرے آقا کی بعثت ہوئی. فرمایا آپ ارشاد فرما دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو سب کی طرف میرے آقا رسول بن کر آئے اس وجہ سے کہ آپ آخری رسول ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آسمان سے کتنے صحائف اترے، ان کی ہمیں گنتی نہیں معلوم. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی کچھ صحیفے اترے تھے. آدم علیہ السلام کے اوپر روایتوں میں آتا ہے کہ 10 صحیفے اترے تھے، مگر ان کی گنتی ہی نہیں معلوم. تو یہ کہاں سے معلوم ہو کہ وہ صحیفے کہاں ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، ان میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ اس صحیفے کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے اس رسول کے پیریڈ تک کے لیے محفوظ رکھا تھا کہ جتنے دنوں کی بعثت ہے، یہ مت سمجھ لیے کہ نبوت ان کی ختم ہو گئی. یہ کہیے گا تو دائرہ ایمان سے باہر ہو جائیے گا، بلکہ بعثت رسول کا امت سے ایک تعلق ہوتا ہے، اس کا نام ہے بعثت. سمجھ میں آئی بات؟
تو ان کی بعثت کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور کسی نبی کی رسالت کا یہ کہنا کہ انکار کر دے کوئی کہ اب ان کو رسول نہیں رہے تو آدمی دار ایمان سے باہر ہو جائے گا. ہاں میں آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا. ہاں تو کہنا مجھے یہ ہے کہ کتابوں کی ان کی بھی کتابیں تھیں اور ان کی بھی حدیثیں تھیں. اگر صرف کتاب ہی کا بھیجنا ہوتا تو نبی کو اتنے لمبے عرصے تک زندہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب یہ ہوا کہ ان کتابوں کو سمجھانے اور ان پر عمل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، کن کن چیزوں کی کیا تشریح و تفسیر ہے، یہ انبیاء کرام یہ سب کرتے رہے. تو وہ جو کچھ کہتے تھے، احکام صادر فرماتے تھے، وہ سب حدیثیں ہیں ان انبیاء کرام کی. مگر آپ بتاؤ کہ ان کے جو حالات اور جو ان کی حدیثیں اور ان کے کتابوں کے احکام جو کچھ تھے، کیا سب کے سب محفوظ ہیں اس زمانے میں؟ نہیں. مگر 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، اور اب تک رسول پاک کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں، اور ان سب کا سرچشمہ قرآن حکیم بھی محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی بعثت تا قیام قیامت ہے، امتوں سے آپ کا تعلق ہے، اور جب امتوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے تو جب تک ان کی حدیثیں اور ان پر اتری ہوئی کتاب محفوظ نہ رہے گی تو بعثت کا مطلب کیا رہے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کے لیے امت کے کروڑوں آدمیوں کو تیار کر دیا. ان کے سینے میں قرآن عظیم محفوظ ہے. بچے، بوڑھے، جوان اس کتاب کو یاد کر رہے ہیں جس کتاب کی عظمت، شوکت، وزن یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اس قرآن کو اگر ہم کسی زبردست پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا. پہاڑ پر اگر قرآن اتر جاتا تو پہاڑ نہ رہتا ریگستان ہوتا، ختم ہو جاتا. مگر رحمت للعالمین پر اترا ہے. کیا میرے آقا کی ایک انگلی بھی باقی ہوئی ہے؟ قرآن کے وزن سے کوئی دندان مبارک ہل گیا؟ آنکھ کی روشنی گھٹ گئی؟ قوت سماعت متاثر ہوئی؟ آپ کے اعصاب کیا ناکارہ ہونے لگے؟ یا اللہ، جتنا قرآن اترتا گیا
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ساری قوتیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وحی جب اترتی ہے تو اس کا بوجھ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس بوجھ کا متحمل ہونا اور ہے، اور تحمل کے وقت اگر ایک طاقتور انسان 1 کنٹل کا بورا اٹھا کر 1 فرلانگ تک جائے تو یہ اس کی قوت ہے، مگر کیا اس کی سانس نہیں پھولے گی؟ کیا اس کو پسینہ نہیں نکلے گا؟ یہ تو اب سمجھیے وہی اترتی تھی میرے آقا پر تو سانس پھولتی تھی اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب اس وقت شان ہوتی تھی جب وہی اترتی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں جب پہلی وہی قرآن اتری تھی تو کیا بخاری میں یہ لفظ نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور واقعہ بتانے کے بعد کہ حرا میں یہ ہوا، فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اتنا بوجھ تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ لقد خشیت علی نفسی، مگر اب رحمت للعالمین کے توسط سے ملا ہے آپ کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو، تو اب یہ قرآن اتنا باوزن کہ پہاڑ متحمل ہے، مگر بوڑھے یاد کر رہے ہیں، عورتیں یاد کر رہی ہیں، مرد یاد کر رہے ہیں، بچے یاد کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایسی بھی روایتیں ہیں کہ شکم مادر میں بھی لوگوں نے یاد کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن کا یہ بوجھ، اور اب یہ عالم ہے جس پر اترتا ہے اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد شام یہ ہوتی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اب سانس پھول رہی ہو پڑھ لو، تندرست ہو جاؤ، بیمار ہو شفا پا جاؤ، پیٹ میں درد ہو تو پوری راحت حاصل ہو جائے۔ یہ وہی قرآن ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری، اس کتاب میں رد و بدل کرنے کی کوشش آج تک ہو رہی ہے۔ مانوی تعریف کا سلسلہ تو بہت پہلے سے ہے، مگر حضور کے زمانے سے آج تک ہر پیریڈ میں قرآن کی تحریف کی کوشش کی گئی۔ خود قرآن میں بتایا القى الشیطان فی امنیتہ، جب نبی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان اس میں کچھ بڑھا دیتا ہے، یعنی حضور تلاوت کر رہے ہیں اسی لہجے میں ایک لفظ بڑھا دیتا، ایک جملہ بڑھا دیتا۔ کیوں کہ سننے والے قرآن میں غیر قرآن بھی ملا لیں، مگر اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی۔ شیطان کی بات
شیطان کے ساتھ چلی گئی اور ایمان کا قرآن وہ اپنی جگہ محفوظ رہا۔ اب یہ ہو گئی۔ اسی طرح یہ آقا کائنات کی حدیث ہے، ان کی حفاظت کا بھی پورا انتظام ہوتا رہا۔ اس کے لیے علماء کرام پر ذمہ داریاں دی گئی۔ آقا کائنات نے حکم دیا، لوگوں میری باتیں چھپا کے مت رکھو۔ من کتب من سئل عن علم ثم کتم الجم بلجام من النار، جس سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لی، قیامت میں اس کو جہنم کی لگام لگائی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے صحابہ کرام نے حدیثوں کو چھپنے نہ دیا، اور میرے آقا کا یہی حکم تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک میری بات پہنچائیں۔ اب صحابہ نے ان باتوں کو پہنچانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ خدا کی قسم ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ چند ٹوٹے تختوں پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتے کہ رسول پاک کے احکامات اور پیغامات فلاں جگہ تک پہنچائیں، یا جہاں بھی ہمارا سفینہ پہنچ جائے وہیں ہم پہنچا دیں۔ اس لیے رسول پاک کے ان صحابہ نے اپنے زمانے میں حدیثیں دنیا کے کتنے حصوں میں پہنچائیں۔ جانتے ہیں صرف عرب کا عراق، حجاز اور نجد، یمن یہی نہیں تھا، بلکہ ایران میں پہنچی کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ عراق عجم میں پہنچی کہ نہیں؟ اسی طرح اب روم جو کہ یورپ میں ہے، قسطنطنیہ یہ یورپ میں ہے، وہاں پر پہنچی کہ نہیں؟ ہندوستان بہت دور ہے، وہاں پہنچی کہ نہیں؟ مصر مدینے سے 1 مہینے کا راستہ ہے، وہاں بھی لوگ پیدل چلے گئے اور وہاں دین پھیلا دیا۔ کیا کیا محنتیں ان حضرات نے، ہم تو کچھ نہیں کر پاتے۔ سمجھ گئے؟ ان صحابہ نے جو حفاظت کا انتظام کیا، پھر ان صحابہ کی سیرت کو اپنانے والوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ سمجھ گئے؟ اور لکھنے کا رواج تو سرکار کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ سمجھ گئے کہ حضور کے پیغامات، حضور کی احادیث لکھی جاتی تھی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کون ہے جو میری جتنی حدیثیں بیان کرے سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے علاوہ کوئی بھی میری جتنی حدیث نہیں بیان کرتا۔ وہ کیوں؟ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ رسول پاک نے مجھے یوں اڈیل کے دے دیا تھا ہر چادر میں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک صغار صحابہ میں تھے، ایک حضرت ابو جحیفہ ابو جحیفہ فرماتے ہیں، میں نے مولا علی سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی
کوئی کتاب ہے جو رسول پاک نے آپ کو دی ہے؟ فرمایا نہیں تو میرے پاس ایک کتاب اللہ ہے اور فہم ہوتے مسلم، اور وہ سمجھداری جو پکے مسلمان کو دی جاتی ہے، تفقہ، اور ما فی ہذہ الصحیفۃ فی قرابی، اس کاغذ میں جو لکھا ہے، جو کاغذ میری تلوار کی نیام میں ہے۔ تو ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس میں کیا مسئلے لکھے؟ فقاق العقل و فقاق الاسیر، دیت کے مسائل اور قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم، ولا یقتل مسلم بکافر حربی، حربی کافر کے قصاص میں کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، یہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ لکھنے کا رواج تھا۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول پاک نے ضحاک ابن شرحبیل، شرحبیل نام ہے، شرجیل کچھ عالم لوگ پڑھ دیتے ہیں، وہ ان لوگوں کی دانش مندی ہے، ہاں نام ہے شرحبیل، شرجیل نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آدمی خوشخبری کو کچنجری پر تو ضحاک ابن شرحبیل کو خط لکھا کہ اشیم وبابی ان اتے دیتا اشیمت وبابی امرأتہ، کہ اشیم وبابی کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی عصبہ نہیں ہے، اس لیے ان کی دیت ان کی بیوی کو دے دو۔ بیوی عصبہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور دیت صرف عصبات کو ملتی ہے، مگر چونکہ عصبات میں کوئی نہیں، لہذا حضور نے فرمایا ان کی بیوی کو دے دو۔ یہ لکھ کر کے بھیجا ضحاک ابن شرحبیل کے بعد۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے علم میں برکت دے، جتنا میں بیان کر رہا ہوں اس سے بہت زیادہ